ٹائم مینجمنٹ اور سیلف مینجمنٹ، اس پر آج سے ہی تھیوریاں نہیں بنی، یہ کوئی 14ویں صدی کی بات نہیں ہے۔ وقت کی اہمیت کو ہر دور میں جانا گیا ہے اور مانا گیا ہے، لہٰذا اسلام نے بھی وقت کی پابندی پر بہت زور دیا ہے۔ ٹائم مینجمنٹ جسے آپ کہتے ہیں، آپ جسے ٹائم کی ڈفرینٹ تھیوریز ہیں جی، ٹائم کیسے مینج کیا جائے، وقت کو افیکٹو کیسے بنایا جائے، یہ ساری چیزیں کوئی آج کی بات نہیں۔ قرآن و حدیث نے بھی اس بات پر زور دیا ہے کہ اپنے وقت کی قدر کی جائے۔ آج آپ کے ساتھ کچھ چیزیں ایسی شیئر کی جائیں گی، کچھ باتیں جو ہمیں یہ بتائیں گی کہ وقت کتنا امپورٹنٹ ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، قسم ہے وقت کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قسم وقت کی کھائی ہے، اس سے ہمیں وقت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ ٹائم کتنا امپورٹنٹ چیز ہے۔ ایک اور جگہ پہ ارشاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ خسارے میں ہیں۔ کون سی دو نعمتیں ہیں؟ وقت اور صحت۔ وقت اور صحت وہ نعمتیں ہیں جو ہمیں اللہ کی طرف سے فار گرانٹڈ ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی قدر نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ وقت کی پابندی کا آپ اندازہ یہیں سے لگا لیں۔ نماز کا ایک خاص وقت ہے، حج کا ایک خاص وقت ہے، روزہ کا ایک خاص وقت ہے۔ اسلام میں کوئی بھی ایسا عمل نہیں جس کے لیے ٹائم اسپیسیفک نہ کیا گیا ہو، ٹائم مخصوص نہ کیا گیا ہو۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وقت کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اسی طرح سے دین اور دنیاوی کاموں میں بھی وقت کی ایک اہمیت ہے۔ اگر ہم وقت کی قدر نہیں کرتے تو وقت ہمیں ضائع کر دیتا ہے۔ وقت کے ضیاع سے کیا ہوتا ہے؟ وقت کے ضیاع سے ہم خود کو ضائع کر بیٹھتے ہیں، اپنی جو سیلف ورتھ ہوتی ہے، جسے اپنا ٹیلنٹ جو ہوتا ہے وہ ویسٹ کر لیتے ہیں، اور دین ہم ایک کوئی مثال نہیں بنا پاتے، کوئی ہم پیک نہیں اچیو کر پاتے۔